عید الاضحیٰ کی مناسبت سے عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی ہبۃ اللہ اخندزادہ صاحب حفظہ اللہ کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور بالآخر میری زندگی اور میری موت خاص اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا: پورے ادا کرو حج اور عمرہ خاص اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے، جن کے سینگ لمبے یا ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، اور چت قبرے بھیڑوں کی قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن یا پہلو پر قدم مبارک رکھا ہوا تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوم النحر کو کسی بھی انسان کا کوئی بھی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ کو محبوب نہیں۔ وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ اٹھے گا۔ قربانی کے جانور کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے تم قربانی کر کے خود کو خوش کرو۔ افغانستان کے مومن و مجاہد عوام اور دنیا کے مسلمانوں کے نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی، صدقات، حج اور تمام اعمال حسنہ قبول فرمائے۔ عبادت اور قربانی کے یہ دن ہمیں ایسی حالت میں مل رہے ہیں کہ ہم شرعی نظام اور مکمل امن سے بہرہور ہیں، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ الہی نعمتوں کے مزید مستحق قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و شکر ہے کہ امارت اسلامیہ کی آمد سے پورے افغانستان میں شرعی نظام حاکم ہو چکا ہے، مقدس اسلامی شریعت نافذ ہے، دینی شعائر کی بلندی اور دینی مراکز کی توسیع، ترقی اور مضبوطی کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ تمام اہداف اور اقدار ہیں جن کے حصول کے لیے ہمارے صاحب ایمان لوگوں نے طویل جدوجہد کی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے ملک میں اسلامی اخوت اور یکجہتی قائم ہے۔ ہمارے عوامی ذخائر جیسے معدنیات، زمینیں، جنگلات اور دیگر املاک بیت المال کی طرح محفوظ ہیں۔ امارت اسلامیہ کی حاکمیت کے بعد تمام شہریوں کے شرعی حقوق محفوظ ہیں۔ کوئی کسی پر ظلم اور تجاوز نہیں کر سکتا۔ ظلم کا راستہ روکا جاتا ہے اور مظلوم کے حق کی باز پرس کی جاتی ہے۔ شرعی محاکم کی فعالیت سے شریعت نافذ ہو چکی ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بڑا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شرعی اصولوں کے مطابق معاشرے کی اصلاح کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل سے امارت اسلامیہ کے حکیمانہ اقدامات، اخلاص اور شفافیت کی بدولت تعمیر نو، زراعت، آبپاشی، سڑک سازی، معدنیات کے اخراج اور دیگر شعبوں میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں اور اس شعبے میں مزید کام بھی ہو رہا ہے۔ امارت اسلامیہ معیشت کے شعبے میں مزید ترقی اور اپنے عوام کے معاشی مسائل کے حل کے لیے تمام سرمایہ کاروں اور تاجروں کو ایک بار پھر دعوت دیتی ہے کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں اور افغانستان کی ترقی کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ امارت اسلامیہ یتیموں، بیواؤں، معذوروں اور غریبوں کے حقوق کی حفاظت اور ان سے تعاون کا مضبوط عزم رکھتی ہے۔ اسی طرح صاحب حیثیت افغانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ بے سہارا لوگوں اور یتیموں کو نہ بھولیں، ان کی پرورش اور تعاون پر پوری توجہ دیں۔ گداگروں کو گداگری سے روکنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں
اور ہزاروں گداگر جو مستحق ثابت ہوئے ہیں انہیں امارت اسلامیہ کی جانب سے وظائف دیے جاتے ہیں۔ امارت اسلامیہ پوری دنیا خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ شریعت کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ امارت اسلامیہ کے ذمہ داران کو میری نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت، تحفظ اور سکون کے لیے اپنی ذمہ داری پوری مستعدی سے سر انجام دیں، اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھیں، اپنے کام احسن طریقے سے انجام دیں، لوگوں سے کبھی ایسا سلوک نہ کریں کہ لوگوں کو اجنبیت کا احساس ہو۔ سیکورٹی اداروں کے ذمہ داران کو میری ہدایت ہے کہ عید کے دنوں میں خاص طور پر اپنے لوگوں کے تحفظ، خدمت اور سکون کے لیے پوری توجہ دیں، لوگوں کے سکون اور آرام کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، شہداء، معذوروں اور یتیموں کا حال دریافت کریں اور اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کریں۔ محترم بھائیوں، ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شرعی نظام کا تحفظ اور خدمت کریں۔ یہ نظام بہت سے شہداء کے خون کی قیمت پر اور مجاہدین و مخلصین کی بڑی جدوجہد کی بدولت ملا ہے۔ آئیے اس کے تحفظ کے لیے ہم سب مل کر اتفاق اور اخلاص سے کھڑے ہوں، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، دشمنوں کی ساری سازشیں بکھیر کر رکھ دیں، موجودہ امن و امان، خوشحالی، آبادکاری اور شرعی نظام کی قدر کریں اور مزید مضبوطی کے لیے بروئے کار آئیں۔ الحمدللہ اس سال پھر افغانستان سے 30,000 تک حجاج کرام حج کے عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے ہیں۔ وزارت حج، اوقاف و ارشاد کی جانب سے پورے اہتمام سے ان کی خدمت کی جا رہی ہے اور تمام لازمی سہولیات انہیں مہیا کی جا رہی ہے۔ حرمین شریفین میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حجاج کرام سے امید ہے کہ پوری امت مسلمہ اور بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے مصیبت زدہ عوام کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ حال ہی میں افغانستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں میں سیلابوں، بارشوں اور دیگر آفات کے باعث ہونے والے نقصانات پر ہمیں شدید پریشانی لاحق ہے۔ تمام مصیبت زدہ عوام سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ حادثات میں شہید ہونے والے لوگوں کے لیے جنت الفردوس، زخمیوں کے لیے شفائے کاملہ و عاجلہ اور غمزدہ خاندانوں کے لیے صبر جمیل کا خواستگار ہوں۔ الحمدللہ امارت اسلامیہ کے تمام متعلقہ اداروں اور مجاہدین نے مصیبت زدہ عوام کے تحفظ اور خدمت کے لیے حتی الامکان تعاون کیا ہے اور مزید اس میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاجروں، صاحب حیثیت لوگوں اور عام افغان شہریوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے وسائل کے مطابق مصیبت زدہ افغانوں کے غم و درد میں شریک ہوں، ان سے کسی بھی قسم کی مالی اور اخلاقی تعاون سے گریز نہ کریں۔ امارت اسلامیہ کے متعلقہ اداروں، وزارتوں اور مجاہدین نے پڑوسی ممالک سے جبری نکالے گئے مہاجرین کی خدمت، اندراج، ٹرانسپورٹ، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کیا ہے اور اب بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ مہاجرین کو زمینوں کی فراہمی کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ ہم تاجروں، صاحب حیثیت لوگوں اور عام افغانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق مہاجرین بھائیوں سے تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی امداد سے دریغ نہ کریں۔ عید کے دنوں میں بے گھر ہونے والے خاندانوں کا حال معلوم کریں اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ فلسطین کے شہر غزہ اور دیگر علاقوں میں خواتین، بچوں اور مظلوم مسلمانوں پر اسرائیلی صہیونیوں کے حملے اور مظالم کی ایک بار پھر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بڑے جرم اور وحشی مظالم کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کریں۔ آخر میں ایک بار پھر تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے ہمیشہ ہم اپنی عید اسی خود مختاری اور اسلامی نظام کے سائے میں منائیں۔ والسلام۔ امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی ہبۃ اللہ اخند زادہ۔